افغانستان سے امریکی فوج کے انخلا کا طریقہ کار شرمناک تھا. بگرام ایئر بیس کو کسی صورت نہیں چھوڑنا چاہیے تھا. واپسی کے لیے افغانستان سے بات کر رہے ہیں. امریکی صدر کی وائٹ ہاؤس میں پریس کانفرنس. کہا امریکہ میں تاریخی سرمایہ کاری آ رہی ہے. ٹک ٹاک ڈیل پر چینی صدر کا شکریہ ادا کرتا ہوں. مذاکرات مثبت سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں. دستخط رسمی کارروائی ہوگی. ٹک ٹاک کا کنٹرول امریکی سرمایہ کاروں کے پاس ہوگا. یوکرین جنگ سے پیسہ کما رہے ہیں. ہمارا دفاعی سامان خریدا جا رہا ہے. 25 ستمبر کو ترک صدر کی وائٹ ہاؤس میں میزبانی کروں گا. ترکی سے بوئنگ طیاروں کی بڑی پیمانے پر خریداری F-16 اور F-35 مذاکرات میں شامل ہیں. امریکی کمپنیاں صحت کے شعبے میں کارنامے دکھا رہی ہیں. آٹزم کے معاملے پر بڑی پیش رفت ہونے والی ہے. واشنگٹن ڈی سی کو فوج تعینات کر کے محفوظ شہر بنا دیا. بدامنی کا شکار نیو اورلینز اور نیو یارک میں بھی فوج بھیجیں گے. پاک سعودیہ جیسا معاہدہ دیگر عرب ملک بھی کرنا چاہتے ہیں. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی لندن میں صحافیوں سے گفتگو. کہا پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان معاہدہ ہمیشہ سے ہی موجود ہے. ہر مسلمان حرمین شریفین کے لیے جان قربان کرنے کو تیار ہے. دفاعی معاہدے کے بعد دونوں جانب خوشی ہے. پاکستان پر جب بھی مشکل آئی سعودی عرب ہمارے ساتھ کھڑا رہا. مصر کی پاکستان کو سعودی عرب سے دفاعی معاہدے پر مبارکباد. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کو مصری وزیر خارجہ کا فون. علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال. امن و استحکام اور اقتصادی ترقی کی اہمیت پر زور دیا گیا. UN جنرل اسمبلی اجلاس کے دوران ملاقاتوں پر بھی اتفاق کیا. کلیئر کیا گیا ہے کہ پاکستان پہ حملہ سعودی عرب پہ حملہ تصور ہوگا. انڈیا کو اب اس کے اوپر کوئی غلط فہمی ہے. اسرائیل کو پتا ہے نا کہ ایک قوت کو ٹیک آن نہیں کیا جا سکتا. اسے پتا ہے پاکستان پہ حملے کا جواب کس طرح کا ہو سکتا ہے. بھارت پاکستان پر حملہ کرے گا تو اسے پتا ہے کہ یہ سعودی عرب پر حملہ ہوگا. اسرائیل کو بھی معلوم ہے کہ سعودی عرب پر حملہ پاکستان پر حملہ تصور ہوگا. اسرائیل سعودی عرب پر حملہ کرے گا تو پاکستان اس کا بھرپور جواب دے گا. وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کی پروگرام اعتراض ہے میں گفتگو. کہا پاکستان اور سعودی عرب کا دفاعی معاہدہ پوری دنیا کے سامنے واضح ہے. پاکستان کا میزائل سسٹم بہترین ہے اور ہماری اپنی ایجاد ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں دفاعی معاہدے میں دیگر خلیجی ملکوں کے لیے دروازے کھلے ہیں. پاکستان کی تمام دفاعی صلاحیتیں سعودی عرب کو حاصل ہوں گی. معاہدے میں کوئی خفیہ شرائط نہیں ہیں. Each and every incident of terrorism that happens in Pakistan, behind that is Indian support and its abetment. The base of operation is Afghanistan. The whole terrorism that is being done is being executed by the Indians over there. So Indians have a playbook of using terror as a tool of state. پاکستان میں ہر دہشت گردی کے پیچھے بھارت ہے. بھارتی فوج کے حاضر سروس افسر اور افغان باشندے پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہیں. بھارت دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین استعمال کر رہا ہے. ترجمان افواج پاکستان لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا جرمن جریدے کو انٹرویو. کہا دنیا کو یہ حقیقت تسلیم کرنی چاہیے کہ بھارت دہشت گرد ریاست ہے. افغانستان میں موجود نان اسٹیٹ ایکٹرز پاکستان ہی نہیں بلکہ خطے اور پوری دنیا کے لیے خطرہ ہیں. امریکہ نے مارکہ حق میں اہم کردار ادا کیا. لاپتہ افراد میں شامل کچھ لوگ BLA کا حصہ ہیں. پنجاب سندھ میں زیادہ لاپتہ افراد کے کیس رپورٹ ہوتے ہیں. پاکستان میں کسی جیش نجی فوج یا ملیشیا کے لیے کوئی جگہ نہیں. کوئی بھی شخص یا سیاسی لیڈر جہاد کے اعلان کا اختیار نہیں رکھتا. سلامتی کونسل نے ایران پر پابندیاں ختم کرنے کی قرارداد مسترد کر دی. ایران پر اقتصادی پابندیاں برقرار رکھنے کا فیصلہ. پاکستان نے خبردار کیا ڈپلومیسی اور دھمکیاں ایک ساتھ نہیں چل سکتیں. پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے اجلاس سے خطاب میں کہا ایران پڑوسی اور دوست ملک ہے. خطے کو عدم استحکام میں دھکیلنے والے کسی اقدام کی حمایت نہیں کریں گے. ڈپلومیسی سے کام لینا ہوگا. ڈائیلاگ سے ہی پرامن تصفیے کی طرف جانا ہوگا. خطہ پہلے ہی کئی بحرانوں کا شکار ہے. مزید کشیدگی کا متحمل نہیں ہو سکتا. ایران پر یورپی پابندیاں 28 ستمبر کو دوبارہ نافذ ہونے کا امکان.
सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का दिफाई माहिदा हुआ, इसमें कोई शक नहीं कि एक बड़ी चीज़ हुई है। तो इजराइल को कोई शक ही नहीं है कि उसकी जारियत के सामने अब सबसे मजबूत मुल्क कौन सा खड़ा हुआ है, तो इसलिए मुल्क के लिए खतरात भी बढ़ने हैं। पाक सऊदीया मुआहिदा बड़ी चीज़ हुई है। साबिक़ वफाकी वज़ीर असद उमर का रद्द-ए-अमल, कहा मुआहिदे के बाद इसराइल से ख़तरात भी बढ़ गए हैं। सियासी इस्तेहकाम की आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। PTI से बात किए बगैर सियासी बहरान हल नहीं होगा। सबसे मकबूल जमात को दीवार से लगाना बंद किया जाए। मरियम नवाज ने बानी PTI को माजी का किस्सा करार दिया। कहा डियाला में बैठे शख्स को नहीं पता कि बाहर दुनिया बदल चुकी है। एक वो वज़ीर आज़म था जिसको जहाज़ से उतारा गया, एक ये वज़ीर आज़म है जिसको फ़ज़ाओं में सलामी दी गई। सऊदी जंगी तैयारों की सलामी पाकिस्तान की अज़मत की अलामत है। पाकिस्तान को सऊदी अरब की पासबानी का शर्फ मिल गया। किसी के नसीब में हरमैन शरीफैन में ज़िल्लत आई तो किसी के नसीब में हिफाजत की जिम्मेदारी। हरमैन शरीफैन की हिफाजत हर पाकिस्तानी सादत समझता है। बिलावल भुट्टो ने पाक सऊदी दिफाई मुआहिदा खित्ते के लिए अहम करार दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, भारत को मार्का हक में हराने से पाकिस्तान की दिफाई पोजीशन मुस्तहकम हो गई। वज़ीर आज़म से कई बार कराची के 4 मंसूबे पर बात की। वज़ीर आज़म वादा करके गए हैं, उम्मीद है कराची के लिए शहबाज स्पीड का वादा पूरा करेंगे। पानी के मसले का KMC और सिंध हुकूमत हल निकाल लेंगे। नई हब कैनाल का इफ्तिताह हो गया। 2 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाए जा रहे हैं। चीन के शहरों की तरक्की मुतासिर कुन है। चीनी अवाम की गर्मजोशी मस्बत तवानाई देती है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की काशगर में गुफ्तगू। सिंकियांग के नायब गवर्नर सदर ममलिकत के एजाज़ में शाइया दिया और मुची में 3 मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। सदर आसिफ अली जरदारी का कहना था, याददाश्तें खुराक के तहफ़्फ़ुज़, सनती तरक्की, बरामदात, आफात से निमटने की सलाहियत बेहतर बनाएंगी। लाइव स्टॉक सेक्टर में बेहतरी आएगी। देही इलाकों में रोज़गार के मौक़े बढ़ेंगे। टेक्सटाइल पार्क का क़याम बरामदात और सनती तरक्की को फ़रोग़ देगा। गुजरात में तूफ़ानी बारिश, शहर फिर डूब गया। 1 घंटे की बारिश में शहर के मुतादिद इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। जेल चौक, सर्कुलर रोड, कमर से आलवी रोड पर 2 फीट से पानी ज़्यादा जमा। नालों की सफाई के बावजूद बारिश का पानी ना निकाला जा सका। 2 मोटरसाइकिल सवार पानी से भरी सड़क पर मैनहोल में गिर गए। DG PDM पंजाब इरफान काठिया ने आज ही कहा था, मानसून सीज़न मुकम्मल ख़त्म हो गया, दरिया नॉर्मल हो चुके। सैलाब से 4 लाख से ज़ायद अफराद मुतासर, 123 अमवात हुई। पंजाब में सैलाब तबाही की दास्तानें छोड़ गया। आरिफवाला में खैमों में परेशान मुतासरीन इमदाद के मुंतज़िर। लियाकतपुर में भी मुतासरीन की मुश्किलात कम न हो। ज़ाहिर पीर से मुतादिद इलाकों को मिलाने वाली सड़क टूट फूट का शिकार। आमदोरफ्त भी मुश्किल हो गई। ट्रैक का एक हिस्सा सैलाब में बह जाने के बायस मोटरवे M5 ताहाल बंद। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का कहना है, शहरी और शरीफ इंटरचेंज से दोबारा मोटरवे M5 पर सफ़र कर सकते हैं। सक्खर से मुल्तान M5 और शरीफ इंटरचेंज कौमी शाहराह पर सफ़र किया जा सकता है। सिंध के बैराजों पर पानी का दबाव बढ़ने से कच्चे का वसी इलाका डूब गया। नौशेर फेरोज में ऊंचे दर्जे के सैलाब ने दर्जनों देहात तबाह कर दिए। बकरी के करीब दर्जनों अफराद फंस गए। जामशुरू की तहसील माजनत के मुख्तलिफ देहात भी पानी पानी। कोटरी दादू रेलवे ट्रैक के दोनों अतराफ पानी जमा। कई नशेबी देहात ज़ेरे आब। दादू मोरो पुल के कच्चे में मजीद गाँव पानी की लपेट में आ गए। तारीखी शहर मुंदर भी डूब गया। सैलाब ज़रदान को बिजली बिलों में रिलीफ दिलाने के लिए IMF को आमादा करने की कोशिश की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने IMF से जायज़ा मुज़ाकरात में ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ लेने की हिदायत कर दी। चेयरमैन FBR राशिद महमूद लंगड़ियाल कहते हैं, कोई मिनी बजट नहीं आएगा। इजाफी टैक्सों के लिए मिनी बजट की तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं। FBR ज़राए का कहना है, पाकिस्तान IMF से टैक्स हदफ में 300 अरब रुपए कमी की दरख्वास्त करेगा।
بلوچستان کے نوجوانوں کو تعلیم کی ضرورت ہے، حکمران آئی ٹی میں ترقی پر توجہ دیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کوئٹہ میں آئی ٹی انٹری ٹیسٹ کے شرکاء سے خطاب، کہا بلوچستان کے نوجوان تعلیم یافتہ اور ہنر مند بن کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ بلوچ نوجوان کی محرومیاں دور ہوں گی تو پورا پاکستان ترقی کرے گا۔ ایوب اسٹیڈیم میں انٹری ٹیسٹ میں ہزاروں طلباء کی شرکت۔ پاکستانیوں کا ڈیٹا ڈارک ویب پر برائے فروخت، ایک شخص کا ڈیٹا 500 روپے میں مل جاتا ہے۔ چیئرمین پی ٹی اے کے سینیٹ کمیٹی میں انکشافات، ٹیلی کام سیکٹر سے چوری ڈیٹا ڈارک ویب پر موجود ہونے کا معاملہ زیر بحث آیا۔ چیئرمین پی ٹی اے نے بتایا 3 ہفتے پہلے رپورٹ آئی تو چیک کیا، پاکستانیوں کے شناختی کارڈ کی کاپی، ٹریول ہسٹری کی معلومات بھی موجود ہیں، موبائل سم کی تفصیلات بھی ڈارک ویب پر ہیں۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ نے کہا ہم تو سمجھ رہے تھے کہ ڈیٹا محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ چیئرمین پی ٹی اے بولے ٹیلی کام کمپنیوں کے پاس موبائل سم کا الگ الگ ڈیٹا ہوتا ہے، حیران کن یہ ہے کہ ڈارک ویب پر ایک ساتھ ڈیٹا اکٹھا کیسے ہو گیا۔ این سی سی آئی انکوائری کر رہا ہے۔ سینیٹر پلوش شاہ خان کا کہنا ہے کسی نے ہمیں ٹارگٹ کرنا ہو تو ڈارک ویب سے ڈیٹا لے لے گا۔ افنان اللہ نے کہا ڈیٹا چوری ہونا بڑا اسکینڈل ہے، انکوائری میں ڈیٹا لیک کرنے والے ٹریس ہو جائیں گے۔ امریکی فوج کا واپس بگرام بیس پر قبضہ ممکن نہیں، افغانستان کی عبوری حکومت نے ٹرمپ کا مطالبہ مسترد کر دیا۔ وزارت خارجہ حکام نے کہا کابل مذاکرات کے لیے تیار ہے لیکن امریکی فوج افغانستان نہیں آ سکتی۔ امریکہ کے ساتھ اقتصادی تعلقات باہمی احترام اور مشترکہ مفادات پر قائم کریں گے۔ صدر ٹرمپ نے کہا تھا افغانستان میں بگرام ایئر بیس واپس لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پاک سعودی دفاعی معاہدے کے بعد اسلام آباد میں چراغاں، سی ڈی اے نے دارالحکومت کی عمارتوں کو سبز اور سفید روشنیوں سے سجایا۔ ترجمان کے مطابق چراغاں سعودی عرب کے قومی دن 23 ستمبر تک جاری رہے گا۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی پاک سعودیہ دفاعی معاہدے پر مبارکباد۔ معاہدہ دونوں ملکوں میں دو طرفہ تعلقات مضبوط بنانے میں ایک اہم قدم ہے۔ سعودی عرب کے خلاف جارحیت کو ہمیشہ امت مسلمہ کے خلاف جارحیت سمجھا گیا، سپریم کورٹ بار کا اعلامیہ۔ اسرائیلی فورسز کی غزہ پر مکمل قبضے کی تیاری، اسرائیلی وزیر خزانہ نے غزہ کو منافع بخش ریئل اسٹیٹ میں تبدیل کرنے کا منصوبہ پیش کر دیا۔ کہا غزہ کی تقسیم کا بزنس منصوبہ صدر ٹرمپ کی میز پر ہے۔ اسرائیلی فورسز نے غزہ میں مزید 40 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ میں نے پی آئی ڈی سی ایل کی جانب سے یہ خط آیا کے ایم سی کو، تو کے ایم سی نے اس خط کے اندر یہ کہا ٹائم لائن بتائیے کہ بھائی کتنے عرصے میں کام کمپلیٹ کریں گے، بیکاز یہ نہیں ہو سکتا کہ 2017 کی این او سی کو آپ 2025 میں یوز کر رہے ہیں، اس بیسس کے اوپر تو میرے خیال میں 2035 تک بھی یہ شاید پروجیکٹ کمپلیٹ نہ ہو۔ میئر کراچی نے گرین اور ریڈ لائن منصوبہ 2035 تک مکمل ہونے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ پی آئی ڈی سی ایل سے منصوبے مکمل ہونے کی تاریخ مانگ لی، کہا 2017 کا این او سی اب تک مکمل نہیں ہوا، شہریوں کو مسائل کا سامنا ہے۔ یونیورسٹی روڈ پر ریڈ لائن کی وجہ سے بہت مسائل ہیں، مقامی قیادت کو منصوبوں کی تکمیل میں شامل کیا جائے، منصوبے کی تکمیل کی مقررہ مدت سے کے ایم سی کو مطمئن کیا جائے۔ کے ایم سی نے ٹھیکیدار کو کراچی کے ایم اے جناح روڈ پر تعمیراتی کام سے روک دیا۔ میئر کراچی نے کہا ایم اے جناح روڈ پر بی آر ٹی تعمیرات سے پہلے منصوبہ بندی کی جانی چاہیے تھی۔ بلدیہ عظمیٰ نے کہا تھا متبادل سڑک کی تعمیر کے بعد کام شروع کریں۔ پی آئی ڈی سی ایل حکام کا کہنا ہے ایسے منصوبوں کے اجازت نامے کی کوئی مدت نہیں ہوتی۔ کراچی کو شنگھائی کی طرز پر جدید اور ترقی یافتہ شہر بنانا چاہتے ہیں۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری کی شنگھائی میونسپل گورنمنٹ کے سیکرٹری جنرل سے ملاقات میں گفتگو۔ شنگھائی سسٹر سٹی معاہدے کو مؤثر اور فعال بنانے پر اتفاق۔ شنگھائی حکومت کی کراچی کی ترقی میں مکمل تعاون کی یقین دہانی۔ گورنر سندھ نے کہا پاکستان اسٹاک ایکسچینج اپنی بلند ترین سطح پر ہے جو چینی سرمایہ کاروں کے لیے بھی سنہری موقع ہے۔ پاکستان چین کے ساتھ تجارت اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں تعاون بڑھانا چاہتا ہے۔ بحریہ یونیورسٹی ہیلتھ سائنسز کیمپس کراچی میں ڈینٹل کالج اور ہسپتال کی نئی عمارت کا افتتاح۔
سربراہ پاک بحریہ ایڈمرل نوید اشرف نے نئی عمارت کا افتتاح کیا۔ نیول چیف نے جدید سہولتوں سے آراستہ عمارت کے قیام پر بحریہ یونیورسٹی کی کاوشوں کو سراہا۔ ایڈمرل نوید اشرف کا کہنا تھا ادارہ اخلاقی اور پیشہ ورانہ اقدار کے ساتھ ڈینٹل ماہرین تیار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ طبی تعلیم میں پاک بحریہ کی کاوشوں پر اظہار اطمینان۔ ڈی جی رینجر سندھ میجر جنرل محمد شمریز کا سائٹ ایریا سپر ہائی وے کا دورہ، سائٹ ایسوسی ایشن کے ممبران سے ملاقات۔ ڈی جی رینجرز نے انڈسٹریل ایریا اور دیگر تجارتی علاقوں میں بزنس کمیونٹی کو سیکیورٹی سے متعلق درپیش مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ تاجر برادری نے کراچی میں سندھ رینجرز کی طرف سے پائیدار قیام امن کے لیے کی گئی تمام کوششوں کو سراہا۔ بڑے مقابلے کی بڑی تیاری، گرین شرٹس نے سپر 4 میں بھارت سے ٹاکرے کے لیے کمر کس لی۔ کھلاڑیوں نے کوچز کی نگرانی میں بھرپور پریکٹس کی، فیلڈنگ ڈرنکس میں بھی لہو گرمایا۔ روایتی حریف اتوار کو دبئی میں مد مقابل آئیں گے۔ ایشیا کپ کے سپر 4 میں آج بنگلہ دیش اور سری لنکا کا مقابلہ ہوگا۔